الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، محرم کی حقیقت کے حوالے سے اور یوم عاشوراء 9ویں اور 10ویں کے دن کے روزے کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے، دعا ہے اللہ رب العزت ان سب باتوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بات یہاں سے چلتی ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ معظم اور محترم ہے یا منحوس ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کو یعنی محرم الحرام کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک شہادت بہت بری اور منحوس چیز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت محرم الحرام میں ہوئی، اس لیے اس میں وہ کوئی تقریب یعنی کوئی بھی خوشی کا کام، شادی وغیرہ نہیں کرتے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے ہاں یہ مہینہ محترم بھی ہے، معظم بھی ہے اور فضیلت والا بھی ہے۔ محرم کے معنی ہی محترم، معظم اور مقدس کے ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کو اس لیے فضیلت ملی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی۔ تو میرے عزیزو، یہ غلط ہے۔ اس مہینے کی فضیلت تو اسلام سے بھی بہت پہلے سے ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے اسی دن میں نجات ہوئی۔ اس نعمت پر ادائے شکر کے طور پر اس دن کے روزے کا حکم ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان کے ماننے والے بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سی فضیلتیں جو سی ہیں اس مہینے میں ہوئی۔ البتہ یوں کہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو سی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں زیادہ فضیلت اس لیے ہوئی کہ ایسے فضیلت والے ماہ میں واقع ہوئی۔ گویا کہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلت والا ہے، اور اس فضیلت والے مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں زیادہ فضیلت ہے۔ جب یہ ثابت ہوا کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہے، تو اس میں نیک کام بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ نکاح وغیرہ، خوشی کی تقریبات بھی اس میں زیادہ کرنی چاہیے۔ اس میں شادی کرنے سے برکت ہوگی۔ رہی بات روزے کے متعلق، تو صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سے کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودی کہنے لگے یہ بہت اچھا دن ہے، اس دن میں حق تعالی شانہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بنسبت تمہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے زیادہ حقدار ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی ہے۔ تو میرے عزیزو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشوراء کا دن آتا آپ روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشوراء کا دن آیا تو آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا، یعنی 10 محرم کا صرف روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، چاہے میں 9 محرم کا روزہ رکھوں یا 11 محرم کا روزہ رکھوں، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشوراء کا دن آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عاشوراء کے دن جب روزے کا وقت آیا، عاشوراء کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشوراء یعنی صرف 10 محرم کے روزہ رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اب یہ 10 محرم کا روزہ آ رہا ہے، 10 محرم کا دن آ رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی اس کے ہم مستحق بنیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تو جو حضرات، جو بھائی اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھیں، تو ان کو چاہیے، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں۔ اگر 9 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھ سکتے یا ان سے نہیں رکھا گیا، آنکھ نہیں کھلی، لیٹ ہو گئے یا کوئی ایسی وجہ ہو گئی، تو ان کو چاہیے کہ 10 کے ساتھ 11 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔